السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال تہ دل سے آپ کا ہمارے چینل دا ٹرو ریلیجن 72 پر ہم یہاں لاتے ہیں آپ کے لیے اسلامک موٹیویشنل ٹاپکس، جس کی آج دور میں ضرورت ہے۔ آج شروع کرتے ہیں ہم اپنا چینل کا ٹاپک جو ہے سیرت النبی۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کے لیے اور اپنے دینی بھائیوں کے علم کے لیے آپ اس ویڈیو کو لوگوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں بھی سپورٹ ملے۔ آج ہمیں ہمارے مسلم بھائیوں کو سپورٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہم بنے رہیں آپ کے ساتھ اسی طرح سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور بچپن کے واقعے سے پہلے ہم آپ سے بتائیں گے کہ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کی شخصیت کے بارے میں پورا بیان کرنا کسی دنیا کے انسان کی حیثیت نہیں، وہ تو اللہ رب العزت ہی کر سکتا ہے۔ آقا کی شان بیان، جن کے آنے سے پوری انسانیت کو رحمت ملی، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سیرت النبی ہے، ایک نور، ایک ہدایت، ایک مثال۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 570 AD میں مکہ میں ہوئی۔ آپ کو عالم الفیل یعنی ہاتھی والے سال میں پیدا کیا گیا۔ اس سال ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ کعبہ کو گرانے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ کر دیا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات ہو گئی تھی۔ آپ کی وفات پہلے ہی ہو گئی تھی اور آپ کی والدہ آمنہ نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت آمنہ کی پرورش کرتے کرتے چھوٹی سی عمر میں ہی آپ یتیم ہو گئے اور دادا عبد المطلب پھر آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کو اپنے ساتھ رکھا۔ جوانی میں لوگ آپ کو الامین اور الصادق کہہ کر بلاتے تھے۔ ہر شخص آپ پر بھروسہ کرتا تھا کیونکہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سبحان اللہ، نہ ہی کسی کا حق مارتے، سبحان اللہ۔ آپ ایک تاجر کے طور پر سفر کرتے اور ہر جگہ اپنی ایمانداری اور اخلاق سے مشہور ہو جاتے۔ اسی سلسلے میں سیدہ ختیجہ نے آپ کو تجارت کے لیے بھیجا اور بعد میں ان کی نکاح کی سعادت حاصل ہوئی، سبحان اللہ۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں تہجد اور عبادت کے دوران حضرت جبریل آپ کے پاس آئے اور پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا۔ اس کا مطلب ہے اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ یہ وحی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ اب آپ اللہ کے رسول کے طور پر بھیجے گئے تھے۔ پہلے آپ نے صرف اپنے گھر والوں اور قریبی دوستوں کو اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی بیوی حضرت ختیجہ، پھر آپ کے دوست حضرت ابو بکر اور آپ کے بھانجے حضرت علی اور غلام زید بن حارث تھے۔ جب دعوت ظاہر ہوئی تو مکہ کے مشرک آپ کے دشمن بن گئے، لیکن آپ نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ لوگوں نے ستایا، پتھر پھینکے، بائیکاٹ کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کو نہیں روکا۔ 13 سال مکہ میں دعوت کے بعد اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ مدینہ سے ہجرت کر گئے، مدینہ کے لیے ہجرت کر گئے۔ وہاں آپ نے مسجد نبوی بنائی اور ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ مدینہ میں آپ نے انصاف، برابری اور بھائی چارہ کا نظام بنایا۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ اسلام کی حفاظت کے لیے کئی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، بدر، احد، خندق، لیکن سب سے عظیم منظر فتح مکہ کا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کے شہر مکہ میں گھس گئے تو آپ نے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی گلہ نہیں، جاؤ تم سب
آزاد ہو۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے اخلاق کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اپنی زندگی کے آخری حج میں آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، آپ نے انسانیت کو آخری پیغام دیا، سب مسلمان ایک بھائی ہیں۔ کسی عرب کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں۔ عورت کے حقوق ادا کرو، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ 63 سال کی عمر میں ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ مسجد نبوی کے ساتھ ہی دفن ہیں۔ آقا کی زندگی تھوڑی ہی سی بیان کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، کیونکہ میری اوقات اتنی ہی تھی۔ یہ تھی سیرت النبی کی ایک جھلک، ایک زندگی کے بارے میں تھوڑی سی جھلک جو ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے روشنی اور رحمت ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور سنت کے مطابق بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے راہ پر چلنے کی توفیق فرمائے اور اہل بیت سے محبت کی توفیق فرمائے۔ آپسی انتشار ختم ہو اور سنیت کا جھنڈا ہر جگہ پھہرائے اور ہم سب بھائی چارے سے آپس میں مل کر رہیں۔ دعا ہے، کہیے آمین، اور پھر ملیں گے کسی نیکسٹ موٹیویشنل ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔